الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آنائیاں، عنوان روح۔ موضوع جب کتاب اللہ پر ایمان نہ ہو تو انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ پوسٹ نمبر 3۔ اس سے پہلے ہم نے فرقہ اہل حدیث کے علماء کے کچھ احوال آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اب ان کے مفتی کا حال اور پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ جو کتاب اللہ کی دلیل سے ہٹ جائے تو پھر اسے دنیا میں کہیں سے دلیل نہیں مل سکتی۔ اب جب کہ ان کا عقیدہ ہے ہی خلاف قرآن و حدیث، اس لیے مجبوراً بار بار موقع اور حالات کے حوالے سے اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اہل حدیث مفتی ابو جابر عبداللہ دامانوی کی کل 96 صفحے پر مبنی کتاب عقیدہ عذاب قبر ہے۔ اس مختصر سی کتاب میں روح کے بارے میں کیا کیا بیان ہوا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، اور قیامت تک روح اور جسم میں جدائی رہے گی، اور جب قیامت برپا ہوگی تو روح کو دوبارہ جسم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حوالہ عقیدہ عذاب قبر، صفحہ نمبر 72-73 از ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 پیش کر کے کہتے ہیں، اس آیت میں جہاں بے شمار موتوں اور بے شمار زندگیوں کا تذکرہ ہے، وہاں اعادہ روح کا بھی تذکرہ موجود ہے، جو ہر شخص کے بیدار ہونے پر اس کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ قیامت سے پہلے اعادہ روح نہیں ہوتا، تو ان کا یہ قول بلا دلیل و برہان ہے۔ اذن صفحہ نمبر 83۔ مزید سنیں، مرنے کے بعد روح جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے، جبکہ جسم اپنی قبر میں عذاب یا ثواب سے ہمکنار ہوتا رہتا ہے، اور یہی عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ اگر روح جسم میں واپس آ جائے تو پھر یہ عذاب مردہ کو نہیں بلکہ زندہ کو ہوا، جبکہ احادیث صحیحہ وضاحت کرتی ہیں کہ عذاب قبر میت مردہ کو ہوتا ہے۔ البتہ سوال و جواب کے لیے میت کی طرف روح کو کچھ دیر کے لیے لوٹایا جاتا ہے، اور یہ استثنائی حالت ہے۔ اذن صفحہ نمبر 25۔ اب پھر موقف تبدیل ہوا، فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مومن کی روح جنت میں رہتی ہے، اور قیامت کے دن ہی اسے اس کے جسم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اذن صفحہ نمبر 73۔ یہ بھی دیکھیں، پس ثابت ہوا کہ اعادہ روح الی القبر کا عقیدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور عذاب القبر اور اعادہ روح الی القبر دو الگ الگ مسئلے نہیں، بلکہ اعادہ روح کا تعلق بھی عذاب القبر ہی سے ہے۔ اذن صفحہ نمبر 71۔ اب دوبارہ پھر سابقہ عقیدہ لکھتے ہیں،
ان دلائل سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مومن کی روح جنت میں عیش و آرام کرتی ہے، وہاں کی نعمتیں کھاتی ہے، پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہے، اور دوسری طرف کافر و مشرک اور منافق کی روح جہنم میں رہتی ہے اور عذاب سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ اذن صفحہ نمبر 74۔ اب دوبارہ قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، پھر کافر کی روح کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ روح قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ اذن صفحہ نمبر 81۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے اللہ کرے کوئی۔ ملاحظہ فرمایا کہ جب انسان کا عقیدہ کتاب اللہ کی بجائے کسی اور بنیاد پر ہو تو کیسی کیسی کلا بازیاں کھانی پڑتی ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ روح قیامت تک اس جسم میں واپس نہیں آ سکتی، پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اعادہ روح نہیں ہوتا، ان کا یہ قول بلا دلیل ہے، یعنی خود ہی ایک بات بیان کرتے ہیں اور اپنے کہے کو غلط بھی کہتے ہیں۔ قبر میں روح لوٹائے جانے کو استثنائی مسئلہ قرار دیتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ اعادہ روح اور عذاب قبر الگ الگ مسئلے نہیں، بلکہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی اب یہ استثنائی مسئلہ بھی نہیں رہا بلکہ عذاب قبر کا حصہ بن گیا۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ کافر کی روح قیامت تک جہنم میں رہے گی، تو دوسری طرف کہتے ہیں اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے اور وہ قبر میں آ جاتی ہے۔ یہ سب اسی لیے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے سلف و امام کے اقوال پر ایمان بنا لیا۔ ان عالم صاحب کی اس تحریر کو پڑھیں، عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اور پھر یہ تفریق روا رکھنا کہ دنیا میں ہر روز انسان مرے اور ہر روز اس کی روح اس کی طرف لوٹائی جائے اور اس سے کئی زندگیاں اور کئی موتیں مراد نہ ہوں، اور آخرت و برزخ میں اگر ایک مرتبہ اس کی طرف روح لوٹ آئے تو یہ بات قرآن کے خلاف قرار پا جائے۔ عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 84 از ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ گویا اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ہر مردہ ایک مرتبہ بولتا بھی ہے، سنتا اور چلتا پھرتا بھی ہے، تو اس سے قرآن و حدیث کا کفر نہ ہوگا، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سننے اور بولنے والا بنایا ہے۔ یہ انسان ساری زندگی سنتا اور بولتا رہا ہے، اب اگر صرف ایک بار کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مرنے کے بعد بھی سنتا، بولتا اور زندگی کے دوسرے امور انجام دیتا ہے تو پھر کفر کیسا؟ قارئین سامعین، ملاحظہ فرمایا اہل حدیث حضرات کا طرز عمل سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 خود انہوں نے پیش کی ہے۔ اس آیت میں موت سے ہمکنار ہونے والوں کی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کے لیے موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں فرمایا گیا کہ مرنے والے کی یہ روح اب قیامت سے قبل واپس نہیں لوٹ سکتی، لیکن جو عقیدہ زندہ انسانوں کے لیے دیا گیا اس کو وفات پا جانے والوں کے لیے دلیل بنا کر قرآن کی بات رد کر دی گئی اور بڑے فخریہ انداز میں کہا تو یہ بات قرآن کے خلاف قرار پا جائے۔ بالکل جناب، قرآن کے بھی خلاف ہوگا اور حدیث کے بھی۔ جب اللہ فرما دے کہ اب روح نہیں لوٹائی جائے گی تو اسی پر ایمان بنانا ہوگا، ورنہ خود آپ کے دوسرے مفتی علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی اپنی کتاب وفات الانبیاء میں لکھ گئے ہیں کہ یہ قرآن کا انکار ہوگا۔ آپ اللہ کی بات تو مانتے نہیں، اپنے مفتی ہی کی مان لیں۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم ایک اور اہل حدیث عالم کی کہانی سنائیں گے
کہ روح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اور ایک جسم میں نکل کر دیومالا کی کہانیوں کی طرح کائنات میں گھومتی پھرتی ہے، جاری ہے انشاءاللہ۔